السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. فردوس میرے بھائی کے سارے بچوں میں سب سے خوبصورت ہے. فردوس کی قابلیت پر ہمارا سارا خاندان رشک کرتا ہے. فردوس اس قدر نیک ہے کہ اللہ سب کو ایسی ہی اولاد عطا کرے. یہ تھا وہ فردوس نامہ جو پچھلے کئی ماہ سے سجاول سن رہا تھا. سجاول اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تقریباً 1 سال قبل اپنی ملازمت کی خاطر کراچی میں منتقل ہوا تھا، جبکہ اس کے والدین یہاں سے کافی دور ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے جو کسی زمانے میں دیہات تھا، مگر وقت کے ساتھ ترقی کر کے اب ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو گیا تھا. وہاں کی محدود زندگی سے ایک دم ایک بڑے شہر کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بننا شروع میں تو کافی مشکل لگا، لیکن اب وہ کافی حد تک اس کا عادی ہو چکا تھا. قسمت اچھی تھی جو اسے یہاں اماں جی کی کمپنی نصیب ہو گئی. جب وہ یہاں آیا تھا تو شروع میں اسے رہائش کا خاصا مسئلہ ہوا تھا. پھر کسی دوست کے توسط سے اسے اماں جی کی چھت پر بنے واحد کمرے میں جگہ مل گئی. اس گھر کا نہ صرف کرایہ بے حد مناسب تھا، سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہاں سجاول کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا کوئی بھی نہ تھا، کیونکہ اماں جی اس گھر کی واحد مالک تھی جو کہ نیچے والے پورشن میں رہائش پذیر تھی. اولاد نرینہ کوئی نہ تھی، صرف 2 بیٹیاں تھیں. ایک شادی کے بعد عمان چلی گئی تھی، جبکہ دوسری اسی شہر میں رہتی تھی جس کا نام کلثوم تھا، اور سجاول انہیں کلثوم آپا کہا کرتا تھا. کلثوم آپا ہر ہفتے اپنی اماں کے گھر آتی، ماسی کے ساتھ مل کے سارے گھر کی صفائی کرواتی، کپڑے دھلائی ہوتے، 1 ہفتے کا کھانا بنا کے فریز کر دیا جاتا. بے شک وہ اماں جی کھاتی یا ان کی ملازمہ کے پیٹ کی خوراک بنتا، مگر کلثوم آپا اپنا فرض پورا کرتی. ہفتے کی رات وہ اماں کے ساتھ گزار کر اتوار کی شام واپس جاتی، اور اس دن 2 وقت کا کھانا سجاول کو بھی وہیں سے ملتا، کیونکہ کلثوم آپا کا رویہ اس سے بالکل اپنے بھائیوں جیسا تھا. وہ اس سے بڑی بہنوں والی شفقت کا ہی مظاہرہ کرتی تھی. یہی وجہ تھی پھر کہ ہفتے کے باقی 5 دن سجاول ان کا بیٹے کی طرح ہی خیال رکھتا. صبح میں ملازمہ آ کے ان کا سارا کام کر جاتی، دوپہر کا کھانا گرم کر کے انہیں کھلا جاتی تھی، جبکہ رات گھر واپسی پہ سجاول جو خود کھاتا وہ اماں جی کو بھی دے دیتا. بدلے میں اماں جی نہ صرف اسے ڈھیروں دعائیں دیتی بلکہ کلثوم آپا کی آمد پر مزیدار کھانے میں حصے دار بھی بنا لیتی. سجاول بھی مطمئن تھا کیونکہ اسے یہاں گھر جیسا ماحول ملا ہوا تھا. کلثوم آپا کے علاوہ سجاول نے اپنی موجودگی میں کبھی کسی رشتہ دار کو نیچے آتے جاتے نہ دیکھا تھا، مگر اب جانے کیوں پچھلے کچھ ماہ سے اماں جی کو فردوس کی بہت یاد ستا رہی تھی. فردوس غالباً ان کے سب سے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی جو کسی دور دراز شہر میں رہتی تھی اور جس نے آج کل اماں جی کی سوچوں پہ مکمل قبضہ جما رکھا تھا. یا پھر شاید سجاول کو دیکھ کے اماں جی کو فردوس یاد آ رہی تھی، جیسے کہ بڑی بوڑھیوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا لڑکا دیکھ کے ہمیشہ ہی ان کے رشتوں کی فکر ہونے لگتی ہے. ایسی ہی رات گھر آتے ہوئے جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھ کے بریانی کھائی تو اماں جی کے لیے بھی پیک کروا لی، اور اب جو انہیں دینے گیا تو وہ ایک بار پھر فردوس کا ذکر لے بیٹھی. آج کل تو ویسے بھی سجاول کو ان کی زبانی فردوس نامہ سننا بہت اچھا لگتا، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ فردوس کون ہے سوائے اس کے جو اماں جی نے اسے بتایا. دراصل سجاول کی ازلی شرافت نے اسے کبھی اجازت ہی نہ دی کہ وہ فردوس کے بارے میں کھل کے اماں جی سے سوال کرتا. بس جو وہ بتاتی سجاول نہایت دلچسپی سے سنا جاتا، جیسے ابھی بھی بریانی کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی اماں جی کو جیسے کچھ یاد آ گیا. فردوس کھانا پکانے میں بہت ماہر ہے. تمہارے آنے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے کسی کام کے سلسلے میں اس کا یہاں آنا ہوا تو اس نے مجھے بہت مزے کے کھانے خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلائے.
مانو بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ فردوس کی شادی ہو گئی اماں جی؟ ایسے ہی جھجکتے ہوئے اچانک ہی سجاول نے پہلی بار اس کے متعلق پوچھا۔ ارے ابھی کہاں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو پڑھائی مکمل کی ہے، پھر خیر سے کچھ عرصہ نوکری، اس کے بعد ہی ماں باپ شادی کا سوچیں گے نا۔ اچھا کیا پڑھا ہے فردوس نے؟ ایک دفعہ جھجک ختم ہوئی تو دوسرا سوال خود بخود لبوں پہ آ گیا۔ ماشاء اللہ سے انجینئرنگ پڑھی ہے، اپنی ساری پڑھائی تو اس نے ہاسٹل میں رہ کے مکمل کی، یہی وجہ ہے ہاسٹل کی زندگی نے اسے ہر کام میں طاق کر دیا ہے۔ اماں جی کے حواسوں پہ فردوس پھر سے سوار ہو گئی، اور پھر جب تک سجاول وہاں رہا فردوس سے متعلق اماں جی کا تبصرہ سن کے خود ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ وہ لڑکی تھی یا کوئی پری، گولڈن لمبے کھلے بال اور نیلی آنکھوں کے ساتھ وہ سجاول کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں جی بالکل سچ کہتی تھی، فردوس واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ اس سے قبل کے سجاول ہاتھ آگے بڑھا کے اسے چھوتا، اچانک تیز تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بے خیالی میں اس کا سر بیڈ کے کونے سے لگ گیا تھا، اور وہ نیند میں اٹھتا اپنا سر تھامے سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کے گھٹا گھٹ پی گیا۔ جانے اماں جی کی باتوں میں ایسا کیا جادو تھا جو سجاول کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر طرف فردوس ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ سیدھا سادہ نوجوان تھا جس نے کبھی لڑکیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، نہ ہی ان کے ساتھ اس کی دوستیاں رہی تھی، اور پھر ان کے گھر کے محدود ماحول میں لڑکیوں سے گھلنے ملنے کا رواج نہ تھا۔ ایسے میں لمحہ لمحہ فردوس کے ذکر نے اس کے دل میں ایک بار ضرور اسے دیکھنے کی حسرت پیدا کر دی تھی، اور وہ اس اندیکھی شخصیت سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ صرف ایک بار فردوس کو دیکھ لے، پھر اپنی اماں کو اس سے شادی پہ آمادہ کرے۔ حالانکہ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہ تھا، مگر پھر بھی اسے امید تھی کہ اس سلسلے میں اس کی بڑی آپا اس کی ضرور مدد کریں گی، کیونکہ زندگی میں وہ ہمیشہ ہر جگہ سجاول کے کام آ جایا کرتی تھی۔ سجاول نے فیصلہ کر لیا تھا بڑی آپا سے بات کرنے کا، اور بالآخر جب اس نے بڑی آپا کو فون کیا تو انہوں نے تو آگے سے نیا ہی پینڈوراز باکس کھول دیا کہ اس کے لیے چچا کی بیٹی سہائے کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ اس نے آپا کی بات سنتے ہی سختی سے جواب دے دیا، بس آپا فی الحال آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، مجھے نہیں شادی کرنی ابھی۔ دیکھو سجاول، بنا دیکھے جانے تم ایک انجان لڑکی کے لیے اتنا اچھا رشتہ چھوڑ رہے ہو، جانتے ہو نا سہائے پہ پورے خاندان کی نظر ہے، لیکن فیضی چاچا نے ہمارے گھر کو سب پہ فوقیت دی ہے، اس کے 2-3 اور بہت اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں تو پھر ان لوگوں سے کہیں وہیں کر دیں جہاں انہیں اچھا لگے، اور آپ اماں کے ساتھ یہاں آ جائیں، کلثوم آپا سے مل کے بات کر لیں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ میرے آنے سے پہلے ضروری ہے کہ تم خود ان سے تفصیلی بات کرو، ساری تفصیلات معلوم کرو، فردوس کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، اور ان لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہیں، کہیں پہلے سے اس کا کوئی رشتہ پکا نہ ہوا ہو، سب پتہ کر کے مجھے بتاؤ تو میں اماں سے بات کروں۔ آپا کے لہجے میں تھوڑی سی ناراضگی تھی، کیونکہ انہیں شروع سے ہی سہائے بہت پسند تھی، وہ تھی بھی ایسی پسند کیے جانے کے قابل، لیکن فردوس کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ سہائے کی صرف 4 ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ آپا نے ہمیشہ سے اسے بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا، مگر اب جو بھائی سے بات کی تو عجیب سی کہانی سننے کو ملی۔ صرف ایک لڑکی کے ذکر خاص نے سجاول جیسے پریکٹیکل زندگی جینے والے لڑکے کے دل کے تاروں کو چھو لیا تھا، اور بنا اسے دیکھے سجاول کو فردوس سے محبت ہو گئی تھی، جس کا اندازہ ابھی ابھی آپا کو اس سے بات کر کے ہوا تھا۔ یہ سب باتیں تو میں جانتا ہوں آپا، ہاں تو پھر تم اماں یا کلثوم سے بات کر کے ہمیں بتاؤ کس طرح رشتہ لے کر آنا ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں اور بتا دوں کہ ایک بار پہلے تم خود فردوس سے مل لو، تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ فردوس یا سہائے دونوں میں سے تمہارے لیے کون بہتر ہے۔ بنا دیکھے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ صرف باتوں کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا سجاول۔ سہائے تو ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، لیکن فردوس کو ہم نہیں جانتے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں آپا، اور یوں بھی اماں اچھی خاصی جہاں دیدہ خاتون ہیں، جتنی تعریفیں
وہ فردوس کی کرتی ہیں، میرا نہیں خیال اس کے بعد مزید کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ سجاول کے لہجے میں مصمم ارادہ چھلک رہا تھا، جس نے آپا کو خاموش کروا دیا، اور پھر سلام دعا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس روز خلاف توقع اماں بہت خوش تھیں۔ جب سجاول گھر آیا تو کام والی بطول کے ساتھ مل کر وہ خود سارے گھر کی صفائی کروا رہی تھی، اور یوں انہیں کام میں مصروف دیکھ کر سیڑھیاں چڑھتے سجاول کو اندازہ ہو گیا کہ آج ضرور کوئی خاص بات ہے، اور وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے اماں کے پاس آ گیا۔ خیریت ہے اماں جی؟ آج تو بڑی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، ابھی راشد کا فون آیا، اس نے بتایا ہے کہ فردوس کو کسی کام سے 1 ہفتے کے لیے دبئی جانا ہے، اور دبئی جانے سے پہلے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسے یہاں کراچی رکنا ہوگا۔ تو میں نے سوچا جلدی جلدی گھر کی اچھی سی صفائی کرا دوں، کیونکہ اس کی نفیس طبیعت کو ذرا سی بھی گندگی برداشت نہیں، بھائی بہت صفائی پسند ہے وہ بطول سے گیٹ جھڑواتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، مگر اس ساری گفتگو میں سجاول صرف ایک کام کی بات ہی سمجھ پایا، وہ یہ کہ فردوس یہاں آنے والی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سجاول کی وہ ساری پریشانی دور ہو جاتی جس میں پچھلے کئی دنوں سے اس سے آپا نے ڈالا ہوا تھا۔ اماں جی کی گفتگو سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اچھا تو کب آنا ہے اس نے یہاں؟ اپنی خوشی بمشکل چھپا کر وہ بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کل صبح۔ اوہ، یعنی اتوار والے دن؟ سجاول یوں خوش ہو گیا کہ کل چھٹی تھی، اور پھر وہ ساری رات اس نے فردوس کے تصور میں گزار دی۔ اسے اپنے گھر میں چاروں طرف فردوس چلتی پھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ رات نیند نہ آئی، اور صبح فجر پڑھ کے جو آنکھ لگ گئی تو 11 بجے ہی کھلی۔ وہ افراتفری میں تیار ہو کے نیچے اترا۔ اس ہفتے کلثوم آپا نے نہیں آنا تھا، کیونکہ ان کی نند کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے سوٹڈ بوٹڈ سجاول جلدی سے نکڑ والی دکان سے ناشتے کے لیے پوریاں اور حلوہ خرید کر سیدھا اماں جی کی طرف آ گیا۔ باہر کھڑے ہو کے اس نے گرل کا بند دروازہ بجایا، مبادا منہ اٹھائے اندر داخل ہونے پہ فردوس برا نہ مان جائے۔ حالانکہ اس نے صبح اوپر سے خوب تانگ جھانک کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اس سے ابھی تک دیدار یار نصیب نہ ہوا تھا۔ ارے تم کیا مہمانوں کی طرح باہر کھڑے ہو کر دروازے بجا رہے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ اماں جی کی حیرت زدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ سامنے چارپائی پہ وہ تنہا بیٹھی تھی۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے سجاول نے ترچھی نگاہ اندر ڈالی۔ لائٹ جل رہی تھی، ضرور اندر کوئی تھا۔ السلام علیکم اماں جی۔ وہ پوریوں والا تھیلا قریبی موجود لکڑی کی ٹیبل پہ رکھتا ہوا وہیں چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا لے آئے ہو؟ اماں جی نے اس انداز سے پوچھا کہ جیسے انہیں علم ہی نہ ہو، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ لفافے میں پوریاں ہیں۔ سوچا آج کلثوم آپا نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے ناشتہ لے آیا۔ بلا وجہ زحمت کی، ناشتہ تو ہم نے کر لیا۔ فردوس نے آج بڑے مزے کا آملیٹ بنایا تھا۔ خیر اب تم لے آئے ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ بتاؤ چائے تو پیو گے نا؟ میرا خیال ہے پی ہی لو تو اچھا ہے، کیونکہ فردوس کی چائے میں ایسی لذت ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑے ہوٹلوں کی چائے بھلا دے۔ خود ہی سوال کر کے انہوں نے خود ہی جواب بھی دے دیا، اور پھر سجاول کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی پکار اٹھی۔ بیٹا چائے کے 3 کپ بنا لو، سجاول بھی آ گیا ہے، مل کے چائے پئیں گے، تمہیں سجاول سے ملواتی ہوں۔ سجاول کے کان کسی جوابی جملے کے منتظر تھے، اس لیے وہ اپنا مکمل دھیان کچن کی طرف لگائے بیٹھا تھا، مگر خلاف توقع وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ تھوڑی دیر بعد کوئی کچن سے باہر نکلا۔ سجاول کی جھکی نظریں مزید جھک گئیں۔ کسی نے کپ اس کے قریب موجود ٹیبل پہ رکھا۔ کندھوں تک کھلے گولڈن سلکی بال اس کے دل کو شانت کر گئے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا، اور اپنی جگہ پہ جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس کے سامنے خوبصورت نیلی آنکھیں اور گولڈن بالوں کے ساتھ جو شخصیت موجود تھی وہ یقیناً ایک لڑکا تھا جس کی مجھے دیکھ کر شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی تھی، اور وہ لڑکا مسکراتا ہوا سجاول کو ہی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالوں کی نسبت آواز خاصی مردانہ تھی۔ سجاول ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں جی نے تو کہا تھا کہ فردوس نے تنہا آنا ہے، پھر یہ لڑکا کون تھا؟
उस लड़के से गले मिलके भी सजावल का सारा ध्यान फिरदौस की तरफ ही था। कहीं अल्लाह ना करे फिरदौस ने शादी तो नहीं कर ली। वो घबरा उठा। बेटा चाय पी के बताओ कैसी बनी है। अम्मा जी ने अपना कप उठाकर लबों से लगा लिया। फिरदौस शायद किचन में थी क्योंकि वहाँ की लाइट अभी भी जल रही थी। यही सोच के सजावल ने कुछ मुतमईन होकर कप मुंह से लगाया ही था कि अम्मा जी की आवाज़ कान से टकराई। एहे बेटा फिरदौस, किचन की लाइट तो बंद कर दो भाई, यहाँ कराची के बहुत बिल आते हैं। सजावल को एकदम खांसी का दौरा पड़ा था और अंदर जाती गर्म चाय जैसे बाहर आ गई, क्योंकि अम्मा जी के कहते ही वो लड़का उठ खड़ा हुआ और किचन की लाइट बंद करके वापस आ गया। अम्मा जी ये कौन है? तारुफ नहीं करवाया आपने? अभी भी सजावल को शायद कुछ शक था, इससे वो तस्दीक चाहते हुए पूछ रहा था। लो क्या हो गया सजावल तुम्हें? अरे भाई यही तो है मेरा भतीजा फिरदौस। लो भला कई बार तो मैंने तुमसे कहा कि बच्चे ने आना है, और कितनी दफ़ा तो मैंने तुम्हें फिरदौस के बारे में बताया है कि ये मेरे भाई के बच्चों में सबसे खूबसूरत है माशाल्लाह। अरे है भूल के, अभी तुम्हें बताया तो था कि ये इंजीनियर बन गया है और अब दुबई जा रहा है। खैर से बड़ा ज़हीन बड़ा होनहार बच्चा है, और अब तो हॉस्टल में रहते रहते देखो कितना सुघड़ हो गया है कि सुबह सवेरे उठ गया है, खुद भी नाश्ता कर लिया, मुझ बुढ़िया को भी करा दिया। लो भला आज के ज़माने में लड़कियां इतनी सुघड़ नहीं होती, इतनी सफाई पसंद नहीं होती जितना कि मेरा फिरदौस। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चे को। बेटा जी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आज? यूं घबराए घबराए परेशान क्यों लग रहे हो? पीछे तो सब खैर है ना? अम्मा जी हैरत से पूछ रही थी। यकीनन सजावल के जज्बात उसके चेहरे से आया थे, जब ही अम्मा जी भी घबरा गई थी, जबकि फिरदौस मुस्कुरा रही थी। सॉरी मुस्कुरा रहा था। सजावल को जैसे एकदम कोई काम याद आ गया और वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ था। अम्मा जी मैं अभी आता हूँ। हाथ में पकड़ा चाय का कप उसने वहीं ट्रे में रख दिया था। अरे हे लड़के कहाँ जाते हो? पूरियाँ तो उठा लो, तुम नाश्ता कर लो, हम दोनों नाश्ता कर चुके हैं, अब यहाँ कौन खाएगा? पीछे से अम्मा जी की आवाज़ें आ रही थी। ये जानते हुए भी कि पीछे से अम्मा जी उसे पुकार रही थी, वो इग्नोर करता तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता गया था। शायद अभी उसका पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे से वहाँ बैठे लोग कोई गलत मतलब लें। जो उस पर गुजरी थी वो तो गुजरी थी। आज जो झटका उसे लगा था वो इतना शदीद था कि अगर वो यहाँ बैठा रहता तो शायद सूरत हाल सब पे वाज़ेह हो जाती। यूँ भी उसे ऊपर जाकर आपा को फ़ोन करना था। फिर दोस्त से मिलने के बाद उसकी नज़रों के सामने खूबसूरत सी सुहाई घूम गई, और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि फैज़ी चचा को इनकार से पहले ही उसका सामना फिरदौस से हो गया, वरना जाने क्या होता। लाजमी तौर पर एक अनजानी काबिल लड़की के चक्कर में एक जानी पहचानी खूबसूरत लड़की से भी हाथ धो बैठता। सच ही है, बिना देखे जाने किए जाने वाले फैसले कई दफ़ा हमें ऐसे ही धोखा देते हैं, और शायद ये आपा की दुआएं ही थी जो सजावल मज़ीद की सी तबाही से बच गया था। अगर जब वो अम्मा जी से या कलसुम आपा से फिरदौस के मुतालिक सवाल करता तो कैसी सुबकी उठाना पड़ती। ये सोच के ही उसे ठंडे पसीने आ रहे थे, और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने बरवक्त उसकी गैबी मदद की, और इससे पहले कि अम्मा या आपा में से कोई आके अम्मा जी से फिरदौस का रिश्ता मांगती, फिरदौस की हकीकत उसके सामने खुल गई। सच है, बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलतफहमियाँ बहुत बड़ी तबाही का सबब बन जाया करती हैं। सजावल जानता था गलती सरासर उसकी थी। अम्मा जी तो एक सादा लो खातून थी, वो अपने भतीजे की बढ़ चढ़ के तारीफ़ें करती थी। लेकिन ऐसे कोई भी ख्वाब देखने से पहले सजावल को एक बार फिरदौस के बारे में अम्मा जी से मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेना चाहिए थी। और भला ये कौन सी किताब में लिखा है कि फिरदौस और ख़ूबसूरत हमेशा लड़की ही होगी? यकीनन
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، اور سجاول کی یہ کہانی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہونے سے پہلے صورتحال کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر لیں۔